بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پھر فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کو سنبھالنے کے دو طریقے ہیں، فوجی یا آپ معاہدہ کریں۔ میں معاہدے کو ترجیح دیتا ہوں، ایرانی عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ زیلنسکی کا رویہ پسند نہیں کرتا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کے شکر گزار ہیں۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران کا امریکہ کو سخت جواب۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے نتیجے میں امریکہ سے مذاکرات نہیں کرے گا، چاہے معاملات جوہری پروگرام کا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو مذاکرات کی دعوت دینے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی بھی دباؤ میں آ کر بات چیت نہیں کریں گے۔ اتوار کے روز اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران جوہری پروگرام سے متعلق امریکی خدشات پر بات چیت کے لیے تیار ہو سکتا ہے، تاہم عباس اراغچی نے واضح کر دیا کہ دباؤ کے نتیجے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ قطری وزیر اعظم نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے متعلق خبردار کر دیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی خلیج کے ساحل پر موجود جوہری تنصیبات پر کسی بھی حملے کے خطرے پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، جس سے مختلف ممالک پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے خطے کا پانی آلودہ ہو جائے گا۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے سے قطر، UAE، کویت کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کی سالانہ فوجی مشق فریڈم شیلڈ 2025 کا آغاز۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجی جنگی مشقوں کے آغاز پر شمالی کوریا نے خبردار کر دیا۔ اتحادیوں کی سالانہ فریڈم شیلڈ مشقیں 20 مارچ تک جاری رہیں گی، اگرچہ لائیو فائر کی مشقیں اس وقت معطل ہیں جب جنوبی کوریا کے جٹ طیاروں نے گزشتہ ہفتے سرحد کے قریب ایک شہری قصبے پر غلطی سے بم گرا دیے، جس میں 29 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی جنگی فوجی مشقوں کے بعد میزائل داغ دیے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا اور امریکہ کے فوجی مشق شروع کرنے کی مذمت کے چند گھنٹے بعد متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اس عمل کو پیانگ یانگ نے خطرناک اشتعال انگیز عمل قرار دیا، جس سے حادثاتی طور پر تصادم کا خطرہ ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ میزائل شمالی کوریا کے مغربی علاقے سے بحیرہ اسفر کی طرف داغا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کسی بیلسٹک میزائل کا یہ اولین مبینہ تجربہ تھا۔ سعودی ولی عہد سے لبنانی صدر کی ملاقات، تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے لبنانی صدر نے اہم ملاقات کی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے لبنانی صدر نے ملاقات کے دوران عالمی امور باہمی دلچسپی کے تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ لبنانی صدر نے کہا کہ سعودی عرب لبنان کے خلاف ٹریول ایڈوائزری اور درآمدات میں رکاوٹوں پر نظر ثانی کرے گا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے، لبنان میں آئینی اداروں کے کام کی سالمیت اور باقاعدگی کی حمایت میں سعودی کردار پر زور دیا۔ ایلون مسک نے امریکہ کے نیٹو سے نکلنے کی حمایت کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے اہم رکن ایلون مسک نے امریکہ کے نیٹو اتحاد سے نکلنے کی تجویز کی حمایت کر دی۔ ایکس پر جاری بیان میں ایلون مسک نے کہا، امریکہ کو فوری طور پر نیٹو سے الگ ہو جانا چاہیے۔ موجودہ دور میں یہ کوئی معقول بات نہیں کہ یورپ کے دفاع کا خرچ بھی امریکہ اٹھائے۔ یاد رہے کہ ایلون مسک ایک میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اس طرف بڑھنا ہوگا۔ شام میں پرتشدد واقعات، امریکہ اور روس کا آج سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ شام میں پرتشدد واقعات پر امریکہ اور روس نے آج سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔
وزیر خارجہ اردن کا کہنا ہے کہ عمان، اردن، شام، لبنان، ترکی اور عراق نے شام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ شام کی تعمیر نو کی کوششوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس شام کو غیر مستحکم کرنے والوں کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم مغرب سے شام پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شام کی تعمیر نو کے لیے اقتصادی تعاون جاری رہے گا۔ لگتا ہے یوکرینی صدر معاہدہ کرنے امریکہ واپس آئیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا بیان داغ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ مجھے لگتا ہے یوکرین کا صدر زیلنسکی معاہدے پر دستخط کرنے واپس امریکہ آئے گا۔ میں زیلنسکی کا رویہ پسند نہیں کرتا اور وہ امریکہ کا شکر گزار نہیں۔ روس پر مجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوا اور صدر پیوٹن یہ بات کہہ چکے ہیں۔ میں دفاعی اخراجات میں کمی کرنا پسند کروں گا لیکن ابھی نہیں۔ امریکہ یوکرین مذاکرات رواں ہفتے جدہ میں ہوں گے۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات رواں ہفتے جدہ میں ہونے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب 3 سال میں متعدد بار مذاکرات میں مدد فراہم کر چکا ہے، امن و استحکام کے فروغ اور بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کا حماس کے حامیوں کے خلاف سخت اقدام۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا ہے کہ حماس کی حمایت کرنے والوں کے ویزے اور گرین کارڈ منسوخ کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد کو امریکہ سے بے دخل کیا جائے گا اور اس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ اس سلسلے میں فلسطین کے حامی طالب علم محمود خلیل کو کولمبیا یونیورسٹی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق محمود خلیل کی اہلیہ امریکی شہری اور گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ برطانیہ میں ماہرین موسمیات نے 12 مارچ سے برفانی طوفان کی پیشگوئی کر دی۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق 12 مارچ کو ملک بھر میں ہلکی برفباری متوقع ہے۔ دوپہر کے وقت جنوب مغربی علاقوں میں 1 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کا امکان ہے جو برمنگھم تک پھیل سکتی ہے۔ امریکہ میں چھوٹا طیارہ پارکنگ میں گر کر تباہ۔ امریکی ریاست پینسلوانیا کی لنکاسٹر کاؤنٹی میں چھوٹا طیارہ پارکنگ میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار 5 افراد زخمی ہو گئے اور 1 درجن سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسکاٹ لٹل کے مطابق جہاز میں 5 افراد سوار تھے جنہیں مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ طیارہ پارکنگ میں گرنے سے تقریباً 1 درجن کاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ حکمران جماعت لبرل پارٹی کے مارک کارنے کینیڈا کے وزیر اعظم منتخب۔ کینیڈا کی حکمران جماعت لبرل پارٹی نے مارک کارنے کو نیا رہنما منتخب کر لیا۔ کارنے جلد وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جگہ سنبھالیں گے۔ مارک کارنے کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ کینیڈا کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ ہمارے وسائل، زمین، پانی اور ہمارا ملک چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دے سکتے۔ یاد رہے کہ رواں سال جنوری میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حکمران جماعت لبرل پارٹی کی جانب سے نیا سربراہ چنے جانے کے بعد عہدہ چھوڑ دیں گے۔ 53 سالہ جسٹن ٹروڈو نے 2015 میں کینیڈا کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد بھی مسلسل 2 انتخابات جیتے۔ پاک افغان عمائدین کا جرگہ، تورخم سرحد پر سیز فائر پر اتفاق۔ کئی روز سے بند پاک افغان تورخم سرحد کو کھلوانے اور کشیدگی ختم کروانے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے عمائدین کا جرگہ ہوا جس میں 11 مارچ تک سیز فائر پر اتفاق کیا گیا۔ جرگہ ذرائع نے بتایا ہے کہ 11 مارچ تک سرحد کے دونوں جانب تعمیرات پر پابندی ہوگی۔ جرگہ ممبران 11 مارچ کو افغان فورسز کی متنازعہ تعمیرات کا جائزہ لیں گے اور سرحد سے متصل تعمیرات کا تنازعہ حل ہونے پر تورخم بارڈر کھول دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔